حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو اپنے من سے صرف نماز ہی کی باتیں کرتا ہوں۔ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا ہوں تو اس کے حق ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا۔ جب میں جنازے کے ساتھ ہوتا ہوں تو اپنے دل میں یہی باتیں کرتا ہوں کہ اس جنازے سے کیا پوچھا جائے گا اور یہ کیا جواب دے گا۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حکم کے مطابق میں عمل کرتا ہوں، ڈرتے ڈرتے چلتا ہوں، ثواب کی نیت سے کام شروع کرتا ہوں، اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر اللہ اکبر کہتا ہوں، غور و فکر کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا ہوں، خشوع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، سلیقے سے تشہد کے لیے بیٹھتا ہوں اور ثواب کی نیت کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ اس طرح اللہ کے لیے خالص کر کے نماز کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے نفس کا حساب کرتا رہتا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں میری عبادت اکارت نہ چلی جائے، لہذا پوری کوشش کر کے موت تک اپنے اعمال کی حفاظت کروں گا۔ ابو بکر الصبغی بیان کرتے ہیں کہ میں نے 2 اماموں کا زمانہ پایا ہے لیکن ان سے حدیث نہیں سن سکا، امام ابو حاتم الرازی، امام محمد بن نصر المروزیہ رحمۃ اللہ علیہم۔ امام محمد بن نصر سے زیادہ خوبصورت نماز پڑھنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بڑ ان کی پیشانی پر بیٹھ گیا اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے خون آپ کے چہرے پر بہنے لگا، اس کے باوجود انہوں نے حرکت نہیں کی۔ محمد بن یعقوب الاخرم کہتے ہیں کہ محمد بن نصر سے زیادہ خوبصورت نماز پڑھنے والا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ مکھی ان کے کان پر بیٹھتی تو کبھی مکھی بھی نہ اڑاتے۔ ہمیں ان کی عمدہ نماز میں خشوع اور نماز کا ڈر دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی۔ اپنی ٹھوڑی کو سینے پر رکھ لیتے اور معلوم ہوتا کہ زمین میں گڑی ہوئی لکڑی کھڑی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نماز میں یہ حال تھا کہ اعضاء کانپ رہے ہوتے اور دائیں بائیں ڈولتے رہتے۔ ایک طرف اہل اللہ کی نماز کا یہ حال ہے، دوسری طرف ہم لوگوں کی نمازیں ہیں کہ کوئی گھڑی میں وقت دیکھ رہا ہے، کوئی رومال ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ناک سے کھیل رہا ہے، کوئی ذہنی طور پر خرید و فروخت میں مصروف ہے، کوئی جیب سے نوٹ نکال کر انہیں گن رہا ہے، کوئی در و دیوار اور قالین کے نقش و نگار اور ڈیزائن پر غور کر رہا ہے، یا ساتھ میں کھڑے نمازی کی حرکتیں نوٹ کر رہا ہے۔ ذرا غور کریں کہ ان میں سے اگر کوئی دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا تو ایسی حرکتیں کرتا ہرگز نہیں، 1000 بار نہیں۔ پھر رب کریم کے سامنے ایسا کیوں؟ نماز میں خشوع کے فضائل معلوم کرنا۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، چند ایک کا تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ۔ جس مسلمان کو فرض نماز کا وقت مل جائے پھر وہ اچھی طرح بنا سنوار کر وضو کرے، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے، عمدہ طریقے سے رکوع کرے تو اس طرح اس کے سارے سابقہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور تا قیامت یہ فضیلت باقی رہے گی۔ نماز کا اجر و ثواب خشوع کی نسبت کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العبد لیصلی الصلاۃ ما یکتب لہ منہا الا عشرھا تسعھا ثمنھا سبعھا سدسھا خمسھا ربعھا ثلثھا نصفھا۔ بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر ہر آدمی کا اجر مختلف لکھا جاتا ہے، 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، چھٹا حصہ، 5واں حصہ، تہائی حصہ، آدھا حصہ، اس لیے کہ اس کو اتنی نماز کا ہی اجر ملے گا جتنی اس نے سوچ سمجھ کر پڑھی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منہا،
تجھ کو نماز سے اتنا ہی اجر ملے گا جتنی تم نے سوچ سمجھ کر پڑھی ہے۔ جب نماز مکمل اور خشوع کے ساتھ پڑھی جائے تب ہی وہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا قام یصلی اتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور دونوں کندھوں کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ امام المناوی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ نماز کا کوئی رکن ادا کر لیتا ہے گناہوں کا کچھ حصہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب وہ نماز کو مکمل کر لیتا ہے تو سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یہ فائدہ اس نماز کا ہے جس کی تمام شرطیں پوری کی گئی ہوں، ارکان و واجبات پر عمل کیا گیا ہو اور خشوع کے ساتھ پڑھی گئی ہو۔ یہ سارا مفہوم اسلوب حدیث سے واضح ہے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس عبارت میں اشارہ موجود ہے کہ غلام اللہ رب العالمین جو کہ سارے بادشاہوں کا شہنشاہ ہے کے سامنے ذلت و عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا جب فارغ ہوتا ہے تو اپنی روح کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت سارا بوجھ اس سے اتار کر رکھ دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو خوش، چست اور آرام میں محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ نماز ہی پڑھتا رہے، اس لیے کہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، روح کا چین اور دل کا سکون ہوتی ہے اور دنیا کی مشکلات سے بچنے کے لیے آرام دہ ٹھکانہ۔ چنانچہ مومن دنیا میں اپنے آپ کو مستقل قید اور تنگی میں محسوس کرتا ہے، اور جو ہی نماز شروع کرتا ہے اپنے آپ کو سکون و راحت میں محسوس کرتا ہے، نہ کہ نماز سے جان چھڑاتا ہے۔ نماز سے محبت کرنے والوں کا قول ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں تاکہ نماز کے ذریعے آرام محسوس کریں، اور یہی بات اہل ایمان کے امام، پیشوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے لیے راحت کا سامان کرو۔ یہ نہیں فرمایا نماز سے ہماری جان چھڑاؤ، نیز فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جس بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو وہ اس کے بغیر کس طرح چین و قرار پا سکتا ہے، اور اسے چھوڑ کر اسے کس طرح صبر آ سکتا ہے۔ دوران نماز دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کرنے، اس کے حضور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنے، اس سے مانگنے اور اصرار کے ساتھ مانگنے سے بندے اور رب کے درمیان تعلق بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور دعا ہی عبادت ہے، اسی لیے بندے کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ دوران نماز دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، درج ذیل مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ سجدہ، دو سجدوں کے درمیان تشہد کے بعد، ان میں سے عظیم ترین مقام سجدے کے وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، چنانچہ سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ نیز فرمایا، اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، سجدوں میں خوب دعا کیا کرو کیونکہ قبولیت دعا کا یہی مناسب موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں مندرجہ ذیل دعائیں ثابت ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بڑے، پہلے والے بعد والے، جو سب کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے۔ دوسری دعا، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ میرے گناہ بخش دے
جو میں نے چھپ کر کیے ہیں یا لوگوں کے سامنے کیے ہیں۔ سجدے اور دو سجدوں کے درمیان کی باقی دعائیں سبق نمبر 12 میں گزر چکی ہیں۔ تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فرغ احدکم من التشہد فلیستعذ باللہ من اربع یقول انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو 4 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ کہے، اے اللہ، میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش اور مسیح دجال کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، جو کام میں نے کیے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور جو کام نہیں کیے ان کے شر سے بھی محفوظ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اور گناہ صرف آپ ہی بخش سکتے ہیں، بس اے اللہ میری بخشش فرما دیجیے، اور یہ بخشش آپ کی طرف سے ہو، اور مجھ پر رحم فرما۔ بلا شبہ آپ کی ذات ہی بخشنے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی تشہد کے اخیر میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ، آپ کی ذات الاحد، تنہا، الصمد، بے نیاز ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ آپ کسی کی اولاد ہیں، اور نہ ہی کوئی آپ کا ہم پلا ہو سکتا ہے، یہ کہ آپ میرے گناہوں کی بخشش فرما دیں، بے شک آپ ہی بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ دعا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی۔ ایک دوسرے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں یہ دعا پڑھتے سنا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنة وأعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یقیناً ساری حمد و ثنا تیری ذات کے لیے ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، نعمتیں عطا کرنے والا، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا، اے ذوالجلال والاکرام ذات، اے حی و قیوم ذات، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اس آدمی نے کس کا واسطہ دیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، اور یہ نام اس قدر عظمت والا ہے کہ جب اس کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر اس نام کے واسطے سے مانگا جائے تو عطا کر دیتا ہے۔ تشہد اور سلام کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میرے سارے گناہ بخش دے، جو میں نے پہلے کیے ہیں اور جو بعد میں کیے ہیں، جو تنہائی میں کیے ہیں یا لوگوں کے سامنے کیے ہیں، اور جو مجھ سے بلا ارادہ ہو گئے ہیں، اور میرے گناہوں کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کی صفت المقدم اور المؤخر ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس طرح کی دعائیں یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ تشہد سے فارغ ہو کر امام کے پیچھے خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ اب کیا کریں، وہ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور دنیا و آخرت کی بلائیاں
اکٹھی کر سکتے ہیں۔ بعد از نماز اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا۔ نماز پڑھنے سے جو فائدہ اور برکت حاصل ہوتی ہے اور دل میں جو خشوع پیدا ہوتا ہے، ان اذکار کی برکت سے وہ مستحکم ہو جاتے ہیں، اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ جو آدمی پہلی نیکی کی حفاظت کر لے اس کو دوسری نیکی کی توفیق مل جایا کرتی ہے۔ نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار پر ذرا غور کریں، جو کہ 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنے سے شروع ہوتے ہیں۔ گویا کہ نمازی دوران نماز پیدا ہونے والی کمی بیشی اور خشوع کی کمی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں نوافل کو بھی پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ فرائض میں واقع ہونے والی کمی اور خشوع میں کوتاہی کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اگلی فصل میں ان اسباب کا بیان ہوگا جن کی وجہ سے خشوع میں کمی و کوتاہی واقع ہوتی ہے۔ خشوع کو متاثر کرنے والے کاموں سے بچنا۔ نمازی کو مشغول کرنے والی چیز کے پیچھے نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقش و نگار والا کپڑا گھر کے کونے میں لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، امیطی عنا قرامک ھذا فإنہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی۔ اس کپڑے کو یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس کے نقش و نگار مجھے نماز میں مسلسل پریشان کرتے رہے ہیں۔ جناب القاسم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے الماری کے اوپر تصویر دار کپڑا لٹکا رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اخریہ عنی فإنہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی۔ اسے یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں مجھے مسلسل پریشان کرتی رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے ہٹا دیا اور اس کے تکیے بنا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تاکہ اس کے اندر جا کر نماز ادا کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مینڈھے کے 2 سینگ دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان الحجمی رضی اللہ عنہ سے کہا، انی نسیت ان آمرک ان تخمر القرنین فإنہ لیس ینبغی ان تکون فی البیت شیء یشغل المصلی۔ میں تمہیں یہ بات کہنا بھول گیا کہ تم ان دونوں سینگوں کو ڈانپ دو۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو نمازی کو مشغول کر دے۔ اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے جہاں لوگ کثرت سے گزرتے ہوں، شور شرابہ ہوتا ہو، چیخو پکار کی آوازیں ہوں، جہاں بیٹھ کر لوگ باتیں کر رہے ہوں، جہاں لوگ تاش شطرنج وغیرہ کھیل رہے ہوں یا ٹی وی چل رہا ہو، ہر وہ جگہ جہاں نظر مشغول ہو جاتی ہو۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو سخت گرم اور سخت سرد جگہ پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں میں نماز ظہر کو دیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سخت گرمی میں نماز ادا کرنے سے خشوع اور دل لگانے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی عبادت سخت پریشانی اور مشکل میں ادا کرتا ہے۔ اس لیے شارع علیہ السلام نے ظہر کی نماز دیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے اور بندہ حاضر دل کے ساتھ نماز ادا کر سکے اور اسے نماز کا فائدہ حاصل ہو جائے، یعنی خشوع بھی ہو اور اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ نقش و نگار والے کپڑے میں نماز پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی اور سفید دھاری والی قمیص میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کی دھاریوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، یہ دھاری دار قمیص ابو جہم بن حذیفہ کو دے دو اور سادہ قمیص مجھے لا دو۔ اس قمیص نے تو مجھے نماز سے غافل کر رکھا تھا۔ چنانچہ تصویر والے کپڑے میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے، اور بالخصوص جاندار اشیاء کی تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہے۔ اگرچہ موجودہ زمانے میں یہ چیزیں وبا کی طرح پھیل گئی ہیں۔ کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام۔ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی۔ انسان کے سامنے جب کھانا رکھ دیا جائے تو اسے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کھانا چھوڑ کر نماز شروع کر دے
کر دے گا تو اس کا دل کھانے کے اندر اٹکا رہے گا اور اسے خوشبو حاصل نہیں ہوگا، چنانچہ اسے اطمینان سے ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائکم۔ جب شام کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تم کھانا کھا لو اور کھانا بھی جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه۔ جب شام کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے شام کا کھانا کھا لو اور ہرگز جلدی نہ کرو بلکہ سکون سے فارغ ہو جاؤ۔ بیت الخلاء کی ضرورت روک کر نماز پڑھنا۔ ایک آدمی کو پیشاب یا پاخانہ کی حاجت تنگ کر رہی ہو اور وہ پھر بھی نماز پڑھتا رہے تو بلا شبہ یہ شکل خشوع کے منافی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی پیشاب یا پاخانے کی حاجت کو روک کر نماز پڑھتا رہے، چنانچہ جس کسی کو ایسی صورت درپیش ہو وہ پہلے بیت الخلاء میں جا کر اپنی حاجت پوری کرے۔ اگر جماعت سے نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء وقامت الصلاة فلیبدأ بالخلاء۔ اگر کسی کا خیال ہو کہ وہ بیت الخلاء جائے اور اسی اثناء میں جماعت کھڑی ہو جائے تو اسے پہلے بیت الخلاء جانا چاہیے، بلکہ اگر اس طرح کی صورتحال نماز کے دوران پیش آ جائے تو اسے اپنی نماز چھوڑ کر قضائے حاجت کے لیے چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاة بحضرت الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان۔ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی اور نہ اس وقت جب پیشاب یا پاخانہ اسے دھکیل رہا ہو، نکلنے کے لیے زور لگا رہا ہو۔ اس طرح بلا شبہ خشوع ختم ہو جائے گا، اور جب پیٹ میں ہوا زور کر رہی ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ نیند کے غلبے میں نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نعس احدکم فی الصلاة فلینم حتی یعلم ما یقول۔ جب دوران نماز تم میں سے کسی کو اونگ ستانے لگے تو اسے جا کر سو جانا چاہیے، اسے یہ تو خبر ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس حکم کا سبب بھی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعس احدکم وهو یصلی فلیرقد حتی یذهب عنه النوم فإن احدکم اذا صلی وهو ناعس لا يدری لعلہ یذهب یستغفر فیسب نفسہ۔ جب نماز کے دوران کسی پر نیند غلبہ کر لے تو اسے سو جانا چاہیے تاکہ اس کی نیند مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر ایک آدمی نیند میں نماز پڑھتا رہا تو اسے کیا خبر کہ وہ استغفار کی جگہ اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہا ہو۔ اس طرح کی صورتحال تہجد کی نماز میں پیش آ سکتی ہے۔ ممکن ہے قبولیت دعا کا وقت ہو اور وہ بے سمجھی میں اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا رہے۔ نوافل کے ساتھ ساتھ یہ حکم فرض کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ اسے یقین ہو کہ وقت ختم ہونے سے پہلے وہ سو کر اٹھ جائے گا۔ گفتگو کرنے والے اور سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث۔ سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ باتیں کرنے والا اپنی آواز سے نماز سے غافل کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سونے والے سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جو غفلت کا سبب بن جائے۔ امام الخطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک گفتگو کرنے والوں کے پاس نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان کی گفتگو نماز کو غافل کر دے گی، اگرچہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے ان دلائل کو کمزور کہا ہے جن میں سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں باب الصلاۃ خلف النائم کا باب باندھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ حدیث بیان کی ہے۔
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली वाना राक़िदतुन मुअतरिज़तुन अला फ़िराशिही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटी होती थी। हज़रत मुजाहिद, हज़रत ताऊस और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहिम के नज़दीक सोने वाले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना मकरूह है, मुबादा वो कोई ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से नमाजी पर गफलत तारी हो जाए। ताहम अगर कोई ऐसा ख़तरा न हो तो नमाज बिला कराहत जायज़ है। कंकरियाँ सीधी करने में मसरूफ़ होना। हज़रत मुअक़्क़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी हर सजदे के मौके पर जगह सीधी कर रहा था। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कुंत फ़ाइलन फ़वाहिदा, अगर तुम्हें जगह सीधी करना है तो एक ही दफ़ा कर लो। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तमसह व अंत तुसल्ली फ़इन कुंत ला बुद्द फ़ाइलन फ़वाहिदा, दौरान नमाज तुम जगह सीधी न करो, अगर ज़रूर ही करना पड़े तो एक दफ़ा कर लो। खुशू की खातिर इस काम से मना किया गया है ताकि दौरान नमाज ज़्यादा काम न करना पड़े, और बेहतर ये है कि अगर जगह ठीक करने की ज़रूरत हो तो नमाज शुरू करने से पहले ठीक कर ले। दौरान नमाज नाक और माथे को साफ़ करना भी मकरूह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर पानी और गारे में सजदा किया और उसके असरात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर लगे रहे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को साफ़ नहीं किया। तवज्जो और खुशू से नमाज अदा करना हर चीज़ को बुला देता है और उससे गाफिल कर देता है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़िस्सलाति शुग़ला, नमाज की एक अपनी मसरूफ़ियत होती है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, पेशानी वाली जगह की कंकरियाँ ठीक करने के बदले अगर मुझे कोई सुर्ख ऊँट भी दे तो मुझे कबूल नहीं। चुनांचे अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, सलफ़ सालिहीन नमाज मुकम्मल करने से पहले पेशानी साफ़ करने को मकरूह समझते थे। ऊँची आवाज़ से पढ़कर दूसरों को परेशान करना। जिस तरह नमाजी की ज़िम्मेदारी है कि हर उस काम से इज्तनाब करे जो नमाज में परेशानी पैदा करता हो, इसी तरह उसकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि दूसरे नमाजियों को परेशान न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न कुल्लकुम मुनाजिन रब्बहु फला युज़ियन्न बअदुकुम बअदन वला यरफ़अ बअदुकुम अला बअदिन फ़िल क़िराअह औ क़ाल फ़िस्सलात। सुन लो, तुम में से हर एक नमाज में अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है, चनांचे हरगिज़ कोई दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचाए, लिहाजा कोई किसी के मुकाबले में अपनी आवाज़ को ऊँचा न करे, या फरमाया नमाज में ऐसा न करे। दूसरी रिवायत में है, ला यजहर बअदुकुम अला बअदिन बिल कुरान, कुरान को दूसरों के मुकाबले में ऊँची आवाज़ से न पढ़ो। दौरान नमाज इधर उधर नज़र घुमाना। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मुक़बिलन अलल अब्दि व हुवा फ़ी सलातिही मा लम यल्तफ़ित फ़इज़ल्तफ़त अअरद अन्हु। जब बंदा नमाज में हो तो अल्लाह ताला उसकी बात सुनने के लिए मुतवज्जह रहता है जब तक कि बंदा इधर उधर न देखे, और जब बंदा इधर उधर देखने लग जाए तो अल्लाह ताला भी उससे तवज्जो हटा लेते हैं। और नमाज में इल्तिफ़ात दो तरह का होता है, अवलन गैरुल्लाह की तरफ दिल का मुतवज्जह होना, सानियन निगाह का दूसरी तरफ इल्तिफ़ात करना, और ये दोनों शक्लें ही ममनू हैं और नमाज के अजर को कम कर देती हैं। दौरान नमाज दूसरी तरफ मुतवज्जह होने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिन सलातिल अब्दी, ये उस चोरी का नाम है जो शैतान बंदे की नमाज से चुरा लेता है। जो आदमी दौरान नमाज दिल या निगाह से इधर उधर इल्तिफ़ात कर रहा हो, उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसको हाकिम वक्त ने बुलावा भेजा हो और अपने सामने खड़ा करके उससे गुफ्तगू कर रहा हो, और वो उसी असना में हाकिम वक्त की तरफ मुतवज्जह होने की बजाय इधर उधर देख रहा हो, और उसका दिल गैर हाजिर होने की वजह से हाकिम की बात को समझ ही न रहा हो। ज़रा सोचें, हाकिम वक्त उस आदमी के साथ कैसा सलूक करेगा। कम से कम ये सज़ा तो ज़रूर होगी कि शदीद गुस्से में हाकिम वक्त उस शख्स को अपने सामने से हटा दे
اور اس شخص کی قدر و منزلت بھی سرکار کی نگاہ میں کم ہو جائے۔ اس قسم کا نمازی کبھی اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ ان دونوں کے نماز کا مرتبہ برابر ہو سکتا ہے جو حاضر دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح نماز ادا کرتا ہے کہ اس کے دل میں اس ذات کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے جس کے سامنے وہ کھڑا ہے، چنانچہ اس کا دل ہیبت اور خوف سے بھرا ہوا ہے، گردن اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور رب کا اتنا حیا و لحاظ ہے کہ نہ اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ہی نگاہ کسی دوسری طرف اٹھتی ہے۔ جناب حسین بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بے توجہ اور غافل ہے۔ البتہ ضرورت یا مجبوری کے تحت التفات میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کی اقامت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے۔ امام ابو داؤد نے اس کی توجیہ یوں بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکی داری کے لیے ایک سوار کو رات سے وہاں متعین کر رکھا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا کو دوران نماز اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا، لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لا کر نماز پڑھ کر دکھائی۔ نمازی کسوف کے دوران اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے، دیکھا کہ شیطان سامنے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کر رہا ہے تو اسے پکڑ کر اس کا گلا دبا دیا، سانپ اور بچھو کو دوران نماز مارنے کا حکم دیا، نمازی کے سامنے گزرنے والے کو ہاتھ سے روک دینے اور نہ رکنے کی صورت میں اس سے لڑائی کی اجازت بلکہ حکم دیا، عورتوں کو امام کو متوجہ کرنے کے لیے دوران نماز تالی بجانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اشارے سے سلام کا جواب دیا یا ان سے ملتے جلتے کام جن کی واقعتاً کوئی ضرورت ہو انہیں کرنے کی اجازت ہے، اور اگر بلا ضرورت حرکتیں کی جائیں تو یہ لغو میں شمار ہوگا، جو کہ خشوع کے منافی اور لغو حرکات نماز میں منع ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا۔ دوران نماز آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا منع ہے اور اس سلسلے میں سخت تنبیہ آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان احدکم فی الصلاۃ فلا یرفع بصرہ الی السماء ان یلتمع بصرہ، جب تک نماز میں ہو تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف مت اٹھاؤ، خطرہ ہے کہ اسے اچک نہ لیا جائے۔ دوسری روایت میں فرمایا، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلاتہم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، عن رفعہم ابصارہم عند الدعاء فی الصلاۃ۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈانٹ کر فرمایا، لَيَنْتَهِنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، وہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہ قابو کر لی جائے گی۔ دوران نماز سامنے کی طرف تھوکنا، یہ حرکت نماز کے خشوع کے سخت خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے ادب کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه اذا صلى، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے کی طرف مت تھوکے کیونکہ دوران نماز اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو سامنے مت تھوکے کیونکہ نمازی دوران نماز اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی دائیں طرف تھوکے کہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ نمازی اپنی بائیں طرف تھوک لے یا پاؤں کے نیچے تھوکے، بعد میں اسے دفن کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاته فانما یناجی ربہ وان ربہ بینہ وبین قبلتہ
فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور رب نمازی اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہذا کوئی آدمی قبلے کے رخ نہ تھوکے، بائیں طرف تھوک لے یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ نماز میں جمائی لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تشاءب احدکم فی الصلاۃ فلیکظم ما استطاع فإن الشیطان یدخل۔ جب دوران نماز کسی کو جمائی آ رہی ہو تو جس حد تک ہو سکے اس کو روک لے، کیونکہ جمائی کے ذریعے شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب شیطان اندر داخل ہو گیا تو پھر نمازی کی خشوع کی عافیت نہیں۔ علاوہ ازیں جب نمازی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ دوران نماز کولہے پر ہاتھ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت زیاد بن صبیح الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں نماز ادا کی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے کولہوں پر رکھ لیے، آپ رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھوں پر مارا۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، نماز میں یوں صلیب کی شکل بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونے سے اہل جہنم کو ذرا سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ دوران نماز کپڑا لٹکانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی منع کیا ہے کہ مرد اپنے منہ کو ڈانپے۔ امام الخطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدل سے مراد اس طرح کپڑا لٹکانا ہے کہ وہ زمین کو چھونے لگے، اور یہ مطلقاً منع ہے کیونکہ یہ متکبر لوگوں کی نشانی ہے، اور ایسی حرکت نماز میں اور بھی زیادہ بری اور ناپسندیدہ ہے۔ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ النہایہ فی غریب الحدیث کے مؤلف کہتے ہیں، صدل کا معنی یہ ہے کہ اپنے دونوں کپڑے جسم کے گرد لپیٹ لے اور ہاتھوں کو بھی اندر ہی رہنے دے، پھر اسی حال میں رکوع و سجدہ کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہودی اس طرح کیا کرتے تھے۔ صدل کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ کپڑے کو اپنے سر یا کندھوں پر ڈال لے اور اس کے کناروں کو آگے لٹکا لے یا اپنے بازوؤں پر ڈال لے، پھر اٹھتے بیٹھتے اسے ٹھیک کرنے میں لگا رہے۔ اس طرح کی جملہ شکلیں خشوع کو خراب کرنے والی ہیں۔ ہاں، اگر کپڑا بندھا ہوا ہو یا اس طرح اوڑھا ہوا ہو کہ گرنے کا خطرہ نہ ہو اور نہ ہی نمازی کو مصروف کرے، تو ایسی شکل خشوع کے منافی نہیں ہوگی۔ رہا منہ کو چھپانے کا معاملہ، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اس طرح آدمی اچھی طرح قرأت نہیں کر سکتا اور نہ ہی عمدہ طریقے سے سجدہ کر سکتا ہے، لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے۔ جانوروں کی مشابہت اختیار کرنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور اسے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا کتنی بری بات ہے کہ آدمی جانوروں کی نقل اتارے۔ چنانچہ نماز میں جانوروں کی مشابہت اور ان جیسی حرکتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ شکلیں یا تو خشوع کے منافی ہے یا ان کی کیفیت ایسی ہے کہ نمازی کو زیب نہیں دیتا کہ ایسا کرے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 3 کاموں سے منع کیا ہے: کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، جانوروں کی طرح پاؤں پھیلانے سے، اور اونٹ کی طرح جگہ بنانے سے۔ اونٹ کی طرح جگہ بنانے کی تعبیر علماء کرام نے اس طرح کی ہے کہ مسجد میں کوئی ایک جگہ مخصوص کر لے، صرف وہیں نماز پڑھے، جیسے کہ اونٹ کی عادت ہے کہ اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں بدلتا۔ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے، کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے، اور لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے۔ جن کاموں کے ذریعے خشوع پیدا ہوتا ہے ان کے ذریعے خشوع حاصل کیا جائے، اور جن کاموں کی وجہ سے خشوع برباد ہوتا ہے ان سے پرہیز کیا جائے۔ ان گزارشات پر ہماری بات مکمل ہوئی۔ خشوع کا فقہی حکم۔ علماء دین کے نزدیک خشوع کی اس قدر اہمیت ہے اور اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ انہوں نے درج ذیل سوال پر بحث کر کے جواب دیا: جس آدمی کو نماز میں کثرت سے وسوسہ ہوا ہو کہ کیا اس کی نماز صحیح ہے یا اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر سوال کی نوعیت یہ ہو کہ جو آدمی نماز میں خشوع اختیار نہیں کرتا، کیا اس کی نماز ہوئی ہے یا کہ نہیں،
تو ثواب کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جس حد تک اس نے سوچ سمجھ کر نماز پڑھی اور اپنے رب کا خشوع کیا، بس اتنی نماز ہی قبول ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، تجھے نماز سے اسی قدر حصہ ملے گا جس قدر تو نے سوچ سمجھ کر اسے ادا کیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ نماز ادا کرتا ہے تو کسی کا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کا تیسرا، کسی کا چوتھا، حتیٰ کہ کسی کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی کامیابی کو خشوع کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ خشوع سے نماز ادا نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو خشوع سے نماز ادا نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر بالفرض بغیر خشوع کے نماز ادا کرنے والے آدمی کی نماز کا ثواب شمار ہو سکتا تو وہ لازماً کامیاب شمار ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو خشوع نہیں کرتا اس کو ثواب نہیں ملتا اور نہ ہی وہ کامیاب شمار ہو سکتا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ آیا شرعی حکم کے اعتبار سے اس کی نماز ادا ہو گئی اور اس کا فرض ادا ہو گیا، تو اگر اکثر وقت میں اس پر خشوع کی کیفیت رہی اور اس نے سوچ سمجھ کر نماز ادا کی تو بالاجماع اس کی نماز ہو گئی، اور فرض کے بعد سنتیں اور ذکر اذکار نماز میں آنے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اگر اکثر وقت نمازی میں خشوع موجود نہ تھا اور نہ اس کو یہ خبر تھی کہ نماز کہاں سے شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی، تو ایسے آدمی کو نماز دہرانی چاہیے یا نہیں؟ اس میں علماء و فقہا کا اختلاف ہے۔ جن حضرات کے نزدیک خشوع نماز کا لازمی رکن ہے ان کے نزدیک نماز دہرانی ضروری ہے، اور جن حضرات کے نزدیک خشوع نماز کا لازمی رکن نہیں ان کے نزدیک دہرانی ضروری نہیں۔ اسی اصول کی بنیاد پر نماز میں وسوسے کا مسئلہ طے ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ابن حامد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وسوسے کی صورت میں نماز دہرانی پڑے گی، جبکہ اکثر فقہا کے نزدیک نماز کا دہرانا ضروری نہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جو آدمی نماز میں بھول جائے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا حکم دیا ہے، نماز لوٹانے کو نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الشیطان یاتی احدکم فی صلاتہ فیقول اذکر کذا اذکر کذا ما لم یکن یذکر حتی یدل الرجل ان یدری کم صلی۔ شیطان تمہارے پاس نماز میں آ کر کہتا ہے، فلاں فلاں کام یاد کرو، جن کا اسے نمازی کو پہلے وہم و گمان تک نہ تھا، حتیٰ کہ انسان کو وہ یہ بھی بلا دیتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کو نماز کا ثواب اتنا ہی ملے گا جس قدر اس کا دل حاضر تھا اور وہ رب کے سامنے عاجزی سے کھڑا تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے آدھا اجر لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے تہائی، کسی کے لیے چوتھائی، حتیٰ کہ کسی کا 10واں حصہ اجر لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تجھے نماز سے اسی قدر حصہ ملے گا جس قدر تو نے سوچ سمجھ کر اسے ادا کیا ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ وسوسے کی شکل میں ثواب اور مقصود کے اعتبار سے نماز تو صحیح نہیں ہے، البتہ ہم اسے دہرانے کا بھی حکم نہیں دے سکتے۔ قانونی طور پر نماز ادا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اذن المؤذن بالصلاۃ ادبر الشیطان وله درات حتى لا يسمع التأذین فإذا قضی التأذین اقبل فإذا صوب بالصلاۃ ادبر فإذا قضی التصویب اقبل حتى يخطر بین المرء ونفسه یقول اذکر کذا اذکر کذا ما لم یکن یذکر حتى یظل لا یدری کم صلی فإذا وجد احدکم ذلک فلیسجد سجدتین وهو جالس۔ جب مؤذن نماز کی اذان دیتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے اور اس کی ہوا نکلتی جاتی ہے تاکہ وہ اذان کے الفاظ نہ سن لے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو پلٹ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو واپس پلٹ آتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے خیالات میں گھس جاتا ہے اور اسے ایسی ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اسے یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ فقہا کا استدلال ہے کہ جس شخص کو شیطان نے اس قدر نماز سے
غافل کر دیا کہ اسے یہ بھی خبر نہ رہی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ ایسے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سجدے سہو کا حکم دیا ہے، نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ فریق اول کے خیال کے مطابق اگر اس کی نماز باطل ہو چکی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو نماز دہرانے کا حکم دیتے۔ علماء نے کہا ہے کہ سجدے سہو کا یہی فائدہ ہے کہ شیطان نے بندے کو نماز کے دوران وسوسہ میں مبتلا کیا اور حضور قلب میں مانع ہوا تو سجدے سہو کے ذریعے شیطان کی ناک رگڑ دی گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سجدوں کا نام مرغمتین، ناک رگڑنے والے، تجویز فرمایا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اسے ضرور ہی نماز دہرانی چاہیے تاکہ نمازی کو اس کے ثمرات اور فوائد حاصل ہو جائیں تو اس کا فیصلہ اس کو خود کرنا چاہیے۔ وہ چاہے تو ان فوائد و ثمرات کو پانے کے لیے دوبارہ نماز پڑھ لے اور چاہے تو اپنے آپ کو محروم کر لے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ایسے آدمی کو نماز لوٹانے کا پابند نہیں کریں گے اور اگر اس نے نماز نہ دہرائی تو اسے سزا کا مستحق قرار دیں گے اور تارک نماز والے احکام اس پر لاگو کریں گے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہ دوسرا قول ہی زیادہ راجح قول ہے کہ جس آدمی کو نماز میں وسوسہ ہوتا ہے اس کی نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے، البتہ فی نفس ہی نماز ادا ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ آخری بات، خشوع کا معاملہ بہت اہم ہے اور اس بارے میں سستی خطرناک ہے۔ صرف وہی آدمی معیاری مطلوب پر پورا اتر سکتا ہے جس کو اللہ توفیق دے۔ خشوع کی محرومی بہت بڑی مصیبت ہے اور قابل توجہ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع۔ اے اللہ، ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے جو کہ گھٹتا بڑھتا ہے، اور خشوع اختیار کرنے والوں کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ کسی کا خشوع آسمان کو چھو رہا ہے اور کوئی اس طرح نماز سے فارغ ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ نماز میں خشوع کے اعتبار سے لوگوں کے 5 درجے ہیں۔ اول، ظالم جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور کمی کی، اس نے نماز کا وضو بھی اچھی طرح نہیں کیا، وقت، حدود اور ارکان کے بارے میں بھی کوتاہی کی۔ دوم، جس نے نماز کے وضو، اوقات، حدود اور ظاہری ارکان کا تو خوب خیال رکھا لیکن وسوسے شیطان کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کے وسوسے میں بہہ گیا اور خیالوں میں گم رہا۔ جس نے حدود و ارکان کا بھی خوب خیال رکھا اور خیالات و وساوس کو جھٹکنے کی بھی خوب کوشش کی، یہ آدمی دشمن کے خلاف جہاد میں مصروف رہا تاکہ وہ اس کی نماز چرا کر نہ لے جائے۔ در حقیقت یہ آدمی بیک وقت نماز اور جہاد میں مصروف رہا ہے۔ چہارم، جو نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے حقوق و ارکان اور حدود کا پوری طرح خیال رکھا اور اپنے دل کو بھی حدود و ارکان کی خاطر حاضر رکھا تاکہ کسی چیز میں کمی نہ ہو جائے، بلکہ اس کی ساری محنت و کوشش یہی رہی کہ نماز بتمام و کمال ادا ہو، بلکہ اپنے دل کو بھی نماز کے مقام اور اپنے رب کی عبادت و بندگی میں غرق رکھا۔ پنجم، 5ویں آدمی کا حال بھی چوتھے آدمی والا ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نشاور کر دیا، دل کی آنکھوں سے اللہ کی طرف دیکھتا رہا اور اس ذات اقدس سے ڈرتا رہا اور اس کی محبت و عظمت سے دل کو اس طرح بھرے رکھا جیسے کہ اسے بچشم خود دیکھ رہا ہو۔ اس آدمی کے وسوسے اور خیالات ویسے ہی کافور ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے رب کے درمیان جو پردے تھے وہ سب اٹھ گئے ہیں۔ یہ آدمی صحیح معنی میں نماز کے دوران اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے اور اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے۔ پہلا آدمی سزا کا مستوجب ہے، دوسرے کا بھی حساب ہوگا، تیسرے کو معافی مل جائے گی، چوتھا آدمی اجر و ثواب کا مستحق ہے اور 5واں تو اپنے رب کا مقرب بندہ ہے، کیونکہ یہ تو ایسا آدمی ہے جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ دنیا میں جس آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہوگی، آخرت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العزت و جلال کا قرب ہوگا، بلکہ دنیا میں ہی اسے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے قرب کی صورت میں مل جائے گی، اور جس شخص کو اللہ کے قرب سے ٹھنڈک نصیب ہوگی اس شخص کو دیکھ کر ہر آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور جس کی آنکھیں اللہ کے قرب میں ٹھنڈی نہیں ہوتی اس کے سامنے ساری دنیا حسرتیں بن جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو خشوع اختیار کرنے والا بندہ بنا دے اور کمی و کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف کر دے۔
والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.